وہ عدالت عالیہ سے خوشی کرتے ہوئے چلے گئے کہ ہم یسوع کے نام کی خاطر بے حرمت ہوئے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 5واں باب 34 تا 42 آیات مقدسہ۔ اس وقت عدالت عالیہ کے جملی ایل ایک فریسی نے جو عالم فقہ اور سب لوگوں میں معزز تھا اٹھ کر حکم دیا کہ ان آدمیوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جاؤ۔ پھر ان سے کہا، اے اسرائیلی مردو، خبردار رہو کہ تم ان آدمیوں کے ساتھ کیا کیا چاہتے ہو، کیونکہ ان دنوں سے پہلے تاداؤس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں کچھ ہوں، اور تقریباً 400 آدمی اس سے مل گئے تھے، مگر وہ مارا گیا، اور جتنوں نے اسے مانا تھا وہ سب تتر بتر ہو گئے اور مٹ گئے۔ اس شخص کے بعد اسم نویسی کے دنوں میں یہودا جلیلی نے اٹھ کر لوگوں کو اپنی طرف کر لیا، وہ بھی ہلاک ہوا، اور جتنے اس کے تابع تھے سب پرگندہ ہو گئے۔ پس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان کو جانے دو، کیونکہ اگر یہ تدبیر یا کام آدمیوں سے ہے تو برباد ہو جائے گا، لیکن اگر خدا سے ہے تو تم اسے مغلوب نہیں کر سکتے، ورنہ تم خدا سے لڑنے والے ٹھہرو گے۔ انہوں نے اس کی بات مان لی اور رسولوں کو بلوا کر کوڑے لگوائے اور حکم دیا کہ یسوع کے نام سے ہرگز بات نہ کرو، اور انہیں چھوڑ دیا۔ پس وہ عدالت عالیہ سے خوشی کرتے ہوئے چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے حرمت ہونے کے لائق ٹھہرے ہیں، اور وہ ہر روز ہیکل میں اور گھر گھر یہ تعلیم اور بشارت دینے سے باز نہ آئے کہ یسوع ہی المسیح ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ زبور 27 جماعتی جواب۔ خداوند سے میری ایک ہی درخواست ہے کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں۔ خداوند میرا نور اور میری نجات ہے، مجھے کس کا ڈر ہے؟ خداوند میری زندگی کا حصن ہے، مجھے کس کی ہیبت ہے؟ جماعتی جواب۔ خداوند سے میری ایک ہی درخواست ہے کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں۔ میری خداوند سے ایک ہی درخواست ہے، یہی میری التماس ہے کہ میں اپنی زندگی کے تمام ایام خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ میں خداوند کی دلکشی محسوس کروں اور اس کی ہیکل کو تاکتا رہوں۔ جماعتی جواب۔ خداوند سے میری ایک ہی درخواست ہے کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں۔ مجھے یہ یقین ہے کہ میں زندوں کے ملک میں خداوند کا فیض دیکھوں گا۔ خداوند کا منتظر رہ، مضبوط ہو، تیرا دل باہمت ہو، خداوند کا منتظر رہ۔ جماعتی جواب۔ خداوند سے میری ایک ہی درخواست ہے کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چھٹا باب، پہلی آیت سے 15ویں آیت تک۔ اس نے انہیں جو وہاں بیٹھے تھے ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا۔ اس وقت یسوع جلیل کی یعنی تباریہ کی جھیل کے پار گیا، اور ایک بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، کیونکہ انہوں نے وہ کرشمے دیکھے تھے جو اس نے بیماروں پر دکھائے تھے۔ پھر یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ پس جب یسوع نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ بڑا ہجوم میرے پاس آ رہا ہے، تو اس نے فیلبوس سے کہا کہ ہم کہاں سے روٹی خریدیں کہ یہ کھائیں؟ مگر یسوع نے اسے آزمانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کرنے کو ہوں۔ فیلبوس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے بس نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی ملے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا کہ یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی
5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों के लिए क्या हैं? तब यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। चुनाचे वो बैठ गए, तकरीबन 5000 मर्द। और यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से भी जिस कदर वो चाहते थे। और जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उन टुकड़ों को जो बच रहे हैं जमा करो, ताकि कुछ जाया ना हो। सो उन्होंने जमा किए, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो उन खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब उन लोगों ने ये करिश्मा जो यीशु ने दिखाया देखकर कहा कि दर हकीकत वो नबी जो दुनिया में आने वाला था यही है। बस यीशु ये जानते हुए कि वो चाहते हैं कि आएं और मुझे जबरदस्ती पकड़कर बादशाह बनाएं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।